جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کیا دین کو سیاست کے لیے یوز کر رہا ہے؟ یہ کر رہا کر ہے ہے یا نہیں؟ یا پلیز نہیں؟ علمی پلیز موقف علمی بیان موقع کریں۔ میں بیان کریں۔ میرے بھائی مجھے بتائیں، پاکستان میں کس شخص نے دین کو سیاست کے لیے یوز نہیں کیا؟ کسی ایک بندے کا نام لیں۔ جتنے بھی بڑے بڑے گزرے ہیں، پولیٹیشنز ہوں، ایون ڈکٹیٹرز، انہوں نے بھی اسلام کو یوز کیا۔ ضیاء الحق صاحب نے کیا اسلام کو یوز نہیں کیا اپنی سیاست اور اپنے اس جو جھوٹا دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں گے، اس کو انہوں نے 11 سال تک، وہ بھی ابھی نہ مرتے تو انہوں نے جان نہیں تھی چھوڑنی، تو اسلام کا نعرہ انہوں نے نہیں لگایا، مرد مومن مرد حق کہہ کے، تو انہوں نے بھی سیاست کے لیے یوز کیا ریلیجن کو۔ اب ان لوگوں سے بات کریں گے تو یہ کہیں گے، ٹی ایل پی بھی کر رہی ہے، خادم رضوی صاحب بھی، تو وہ کہیں گے کہ بھی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، وہ ڈاکٹر اقبال کا شعر پڑھیں گے۔ ہمیں کوئی اس سے حرج نہیں ہے کہ دین کو سیاست کے لیے کیوں نہ استعمال کریں۔ سیاست کیا اسلام سے باہر کی کوئی چیز ہے؟ نبی علیہ السلام کیا سیاست دان نہیں تھے؟ ایک فوجی جرنیل بھی تھے، ایک سیاست دان بھی تھے۔ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ خلافت و ملوکیت جو کتاب ہے مولانا مودودی کی، وہ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر ہے نا، الجہاد فی الاسلام، جس میں خلفائے راشدین کی جنگوں کی حکمتیں بتائی گئی ہیں، وہ سب کی سب چیزیں پولیٹکس اسلام کا حصہ ہے۔ باقی رہنا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، یعنی اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اس کو مس یوز کر رہے ہیں، مس یوز کوئی بھی کرے وہ غلط ہوگا۔ کیا ہمارے جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، کیا یہ ریلیجن کو یوز نہیں کرتے ہیں؟ جب کبھی ان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں دینا شروع کر دیتے کہ جی ہم ختم نبوت کے قانون کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ سٹیٹمنٹ اب وہ ہمیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ کس کو سنا رہے ہیں، وہ عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا بھی کس نے حملہ کر دیا ختم نبوت کے قانون کے اوپر۔ بات ہو رہی ہوتی ہے گستاخانہ کارٹونز کی، فلمز کی، اور بیچ میں ختم نبوت کو لے آتے ہیں۔ وہ کسی کو خاص بندے کو تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں بھی ظاہر اشارہ نہیں بات کر رہا ہوں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے کسی کو قابو کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو کیسے کرنا ہے، تو اس قسم کے تو سارے یوز کر رہے ہیں۔ باقی جو اب آج کل جو پرائم منسٹر صاحب تقریریں جس قسم کی کر رہے ہیں نا جی، یہ تو بالکل ایک پرائم منسٹر کے شان ہی نہیں ہے، اس طریقے سے نام بگاڑنا کسی کا، جس قسم کے وہ الفاظ یوز کر رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ پرائم منسٹر کا حوصلہ بڑا ہونا چاہیے، وہ اب کنٹینر پہ نہیں ہے، بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، انہیں زیب نہیں دیتا کہ اس قسم کی گفتگو کریں، ورنہ جن لوگوں کے بارے میں وہ کر رہے ہیں ان کی زبانیں ان سے بھی لمبی ہیں، وہ بھی کریں گے، اور ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا ہو جائے گا۔ باقی سیاست کے لیے سب کے سب ریلیجن کا استعمال کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے فضل الرحمان صاحب کی چونکہ جماعت ایک دینی جماعت ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ دین کا تو بیچ میں وہ سارے کے سارا معاملہ لے کے چلیں گے نا۔ مجھے بتائیں جو پرانے پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، ان کو حکومت سے ہٹانے کے لیے جو کچھ پورے ایک معاملات لے کے چلے گئے، اس میں کیا عمران خان صاحب خادم رضوی صاحب کو ختم نبوت والے قانون پہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے؟ اور یہاں تک انہوں نے کہا تھا میرا تو دل کرتا ہے ہم لوگ بھی جا کے اس دھرنے میں بیٹھ جائیں، تو اس وقت تو وہ بھی یوز کر رہے تھے، تو سارے یوز کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہم کسی کو روک نہیں سکتے، صرف اس کو یہ ترغیب دلا سکتے ہیں کہ یار خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دین کا نام لو، مس یوز نہ اس کو کرو۔ سیاست اگر اسلام پہ ہو سکتی ہے، کہیں پہ غلط چیز ہوئی ہے، جس طرح جماعت اسلامی ریلیجن کو یوز کرتی ہے نا سیاست کے لیے، اور صحیح موقع پہ کر رہی ہوتی ہے، جب پاکستان میں آ کے بلیک واٹرز بیٹھ جائیں گے تو پھر اس کے خلاف احتجاج جب جماعت اسلامی کرتی ہے کہ جی اسلام کو پاکستان کو نقصان ہے، تو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے نا۔ باقی بعض اوقات وہ جو ہے وہ غلط بھی کر رہی ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ ٹھیک کر رہی ہے، میں اس پہ جنرل سٹیٹمنٹ دوں گا کہ جہاں پہ ضرورت ہے آپ ضرور کریں، جہاں پہ ضرورت نہیں ہے آپ خام خواہ کسی کو ونریبل نہ کریں، اسے گستاخ رسول کہہ کے، گستاخ صحابہ کہہ کے، یا قادیانی ایجنٹ کہہ کے، اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ میں نے بہت پہلے مخالفت کی تھی کہ فضل الرحمان صاحب کو بالکل یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اس طریقے سے بغیر ثبوت کے عمران خان صاحب کو کہیں کہ یہودی ایجنٹ ہے، یا تو وہ سارے کے سارے ثبوت لے کے آئیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ 3-4 سالوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقدمے کو غلط کہنے والے لوگ بھی اب سیریسلی اس مقدمے کو صحیح سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی وسوسہ آتا ہے کہ کہیں ان کی بات ٹھیک نہ ہو، اور وہ بات صرف فضل الرحمان صاحب نے تو نہیں کی،
ان سے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کر چکے ہیں یہ بات, حکیم سعید صاحب بھی کر چکے ہیں. لیکن ہم سب کو کہیں گے کہ دلیل لے کے آئیں. اگر دلیل نہیں ہے نا جی تو پھر آپ کسی پہ الزام نہ لگائیں. قرائن کی روشنی میں کوئی بھی کسی کے بارے میں کر سکتا ہے. میں کبھی شیعہ کے لیے سافٹ کارنر کے طور پہ کوئی بات کرتا ہوں اور وہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہوتی ہے, جس طرح بھی پشاور اٹیک کے اوپر میں نے مذمت کی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ شیعہ کا ایجنٹ ہے. کبھی میں بریلویوں کے لیے ٹی ایل پی کے دھرنے میں مجھے خطرہ تھا کہ یہ فورس نہ استعمال کرے, میں نے ان کے لیے سافٹ کارنر کے طور پر قرآن و سنت کے دائرے میں بات کی ہے تو وہ کہنے لگے کہ جی اس کی بریلویت ابھی تک نہیں گئی ہے. اہل حدیث ہونے کا تو الزام میرے پہ لگاتے ہی رہتے ہیں بریلوی دیوبندی کے, جی اندر سے یہ چھپا ہوا اہل حدیث ہے, وہابی ہے, اور میرا نام میں مرزا آ رہا ہے اس کی وجہ سے وہ قادیانیت کا بھی الزام لگا دیتے ہیں. تو ان ظالموں سے پوچھیں گے کہ نبی الاسلام بھی ہاشمی تھے اور ابو لہب بھی ہاشمی تھا, تو وہ خاندان تو نہیں آپ اپنا کر سکتے. صحابہ کرام نے اپنے خاندانوں کے نام تو ختم نہیں کیے ہیں. ابو موسیٰ اشعری قبیلے کی وجہ سے تھا, ابو ذر غفاری قبیلے کی وجہ سے تھا. تو وہ تو قرآن میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاندانوں میں قبائل میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. تو اس طریقے سے, لیکن اب اس کو کوئی جو ہے وہ کسی کے بارے میں بلیم کا ذریعہ بنانا شروع کر دے تو ہم تو اس چیز کی بالکل مذمت کرتے ہیں. باقی اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے اور وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے, اس میں تو ہم دعائی کر سکتے ہیں میرے بھائی. میں تو یعنی دونوں طرف سے بڑا مایوس ہوں, پرائم منسٹر کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی. باقی اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نکلنا چاہیے, گالی گلوچ کی لینگویج استعمال نہیں ہونی چاہیے. پچھلی دفعہ بھی آپ دیکھ لیں کہ سارا کیس پاناما کے اوپر چلا, ہم بھی بڑے امید میں تھے کہ چلو پاکستان میں پیسہ واپس آئے گا, لوٹا ہوا پاکستان کے قرضے اتریں گے, لیکن اینڈ پہ ہماری جوڈیشری نے اقامہ نکال دیا. ٹھیک ہے, اتنی کوشش کر کے بھی ان کو کچھ نہیں ملا. مقدمہ کچھ اور تھا, فیصلہ کچھ اور سنایا. پھر تو ہمیں بھی وسوسے آتے ہیں کہ یار شاید یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ایک دوسرے سے پیسہ لے کے کھا رہے ہیں اور ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. تو دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر 450 بندوں کے نام تھے, کسی ایک سے بھی کوئی پیسہ وصول نہیں ہوا. تو اب اگر عمران خان صاحب وصول نہیں کر سکے, باقی تو شاید کوئی نہیں جو اس کے اوپر الیکشن جیت کے آئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی طریقے سے اپنا وقت گزاریں گے جس طرح پہلے گزار رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے میں اس طرح کی چیزوں میں پڑھتا نہیں ہوں, لیکن میں جنرل سٹیٹمنٹ تو ضرور دینا اپنا حق سمجھتا ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی کو بری لگے, چاہے وہ نون لیگ والوں کو بری لگے, چاہے وہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو برا لگے. میں نے تو جو صحیح بات ہے وہ کرنی ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ کرنی ہے. میرا کوئی فیوریٹ نہیں ہے. میں نے تو چونکہ جس پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں, ابھی حقیقت ٹی وی والوں نے بھی انٹرویو کیا, مجھ سے انہوں نے ورڈکٹ مانگی. میں نے کہا اس طرح ورڈکٹ تو میں دے نہیں سکتا. مجھ سے آپ یا تو 1 گھنٹے کا انٹرویو کریں تو میں پھر ساروں کے کچے ٹٹے کھولوں گا کہ یہ ان کی پازیٹیو چیزیں, یہ نیگیٹو چیزیں. جنرل سٹیٹمنٹ میں کسی کے بارے میں کیا دے دوں؟ مخالفین وہ اٹھا لیں گے اور کہیں گے جی نہیں صاحب جو ہے مثلا مجھے عمران خان صاحب پہ جو مولویوں نے الزامات لگائے, ان الزامات کے جوابات دینے کی وجہ سے مجھے کتنی گالیاں کھانی پڑی نون لیگ والوں کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی طرف سے. لیکن میں نے تو نہیں اس کا برا مانا. میں نے کہا میں سچائی کا ساتھ دے رہا ہوں کہ یار یہ الزام ان پہ نہیں بنتا, یہ کوئی گستاخی نہیں انہوں نے کی ہے اگر یہ بات کر دی ہے. اسی طریقے سے جب فضل الرحمان صاحب کے اوپر برا وقت آیا, ان کی وہ یلو پگڑی کو انہوں نے جہنمیوں کا لباس ڈکلیئر کیا, اس میں میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کی, اس کی وجہ سے مجھے پی ٹی آئی والوں کی گالی کھانی پڑی. تو میں دیکھیں کبھی بھی پارٹی نہیں بناؤں. بعض علماء میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ وہ تو مہم چلا رہے ہوتے ہیں کسی ایک خاص پولیٹیشین کے لیے. میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے, جہاں پہ غلط بات ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں غلط ہے, جہاں پہ صحیح بات ہے میں کہتا ہوں بالکل صحیح بات ہے جو قرآن و سنت کے دائرے میں ہے. اس میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا فیوریٹ کون ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ کا شکر ہے, کوشش تو یہی ہوتی ہے. نیکسٹ.